آپ انیس پہ جان دیتے ہیں اور ضمیر اختر کا مذاق اڑاتے ہیں. انیس کی شاعری نہ ہو تو تشیع میں کوئی رونق نہ رہ جائے. یہ ضمیر اختر صاحب صاحب تخیل آدمی تھے اور موجودہ شیعیت اور سنیت کے تناظر میں بالکل غیر مذہبی آدمی تھے. جو ہم نے مذہبیت کو جس درجے پہ پہنچا دیا ہے نا، یہ درجہ جانوروں کا درجہ ہے جو آپ کی ویلا کو تبرہ پر استوار رکھے. ان کے انتقال سے پہلے ان کو تضحیک کا بہت نشانہ بنایا گیا، میمز بنایا گیا، ان کو بہت پریشان کیا گیا، اور آن پہ بتاتے ہیں کہ جس کا اثر ان کی طبیعت پر بھی بہت زیادہ ہوا. 2020 ستمبر میں ان کا انتقال ہوا. مارچ میں ایک دفعہ رات کو میرے پاس ان کی ویڈیو کال آئی علامہ صاحب کی. بہت پریشان تھے. تو انہوں نے کہا کہ آن یہ بتاؤ کہ یہ ایک پیج چل رہا ہے فیس بک کا، یہ ہمارا بہت تمسخر کر رہے ہیں، بہت مذاق اڑا رہے ہیں اور میں بہت تکلیف میں ہوں، تو اس کی کمپلین پولیس کو کرنی ہے یا FIA کو، سائبر کرائم کو بتاؤ، میں درخواست لکھتا ہوں ابھی. تو اب آپ سوچیں گے ایک بزرگ آدمی 76 سال کا ہو، وہ کتنی تکلیف میں تھا. ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس کو کمپلین کروں یا کس کو شکایت کروں. اگر میں ہوتا نا کراچی میں، یعنی آمنے سامنے ان کا دکھ دیکھتا، تو میں حج نگاری میں بڑی مہارت رکھتا ہوں. میں ان لوگوں کی حجویں لکھتا جو ان کی میمز وغیرہ سے کہیں زیادہ تمسخر و تحقیر کی حامل ہوتی. میں یقیناً کرتا، چاہے وہ سامنے والا سنی ہے، اس کو بھی اور جو بھی ہے، اور خود یہ شیعہ علماء کی پالیٹکس اس کے پیچھے تھی. کیوں؟ اب میں بتاتا ہوں. ان کا بڑا مشہور ہوا کہ نیپولین کی نظم، وہ امام حسین کی شان میں استغاثہ، اس میں وہ کہہ رہے تھے، بلکہ اس میں یہ بھی کہا کہ ابھی انچولی جانا ہے، میں جلدی سے نکلتا ہوں. وہ پوری میں نے دیکھی. تو جیب سے نکالنے لگے، پھر رکھ دیا کہ تم لوگ فرانسیسی کیا سمجھو، مطلب اس طرح سے. اب یہ جو انہیں نہیں جانتا نا، وہ تو یہ سمجھ سکتا ہے کہ کاغذ میں کچھ نہیں لکھا ہوگا، ایسے ہی وہ اڑا دی انہوں نے اور ایک بس فضا باندھ دی. بالکل ایسا نہیں تھا. ایک مرتبہ مبشر زیدی ملے تھے، لاہور آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کہیں آرکائیو میں پڑی ہوئی مل گئی، کوئی چیز تھی فرانسیسی میں. انہوں نے فرض کیا کہ وہ نیپال میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اب اس کے خوش ہونے کی بات ہے، ہنسو کہ ایک آدمی کا تخیل ذرا دیکھو. اب جب آپ تقدیر علم کو تاریخ کے تابع کریں گے تو اس طرح کی فضول حقیقت پسندی پیدا ہوتی ہے کہ ثبوت لاؤ. ارے تمہیں خوش ہونا چاہیے. نیپال میں کچھ لوگ تھے. اب نیپال وہ یہ نہیں ہے جو انڈیا کے پیچھے. نیپال بس ایک حسینیوں کا ایک خیالی خطہ ہے اور ان کا دل چاہتا تھا کہ یار عزادار ایسے تو ہوں کہ مریں بھی انہی کے نام پہ. یہ بھی سوچنے کا ایک طریقہ ہے. اب انہوں نے اس کو تمثیلی رنگ میں بیان کر دیا اور وہ بہت کڑھے ہوئے آدمی تھے، بہت ادب شعر وغیرہ کے، تو انہوں نے اس کو حسن اظہار دیا ہے. وہ اگر یہ بیچ میں کہہ دیتے نا کہ یہ میں تمثیلاً عرض کر رہا ہوں تو یہ دو پوڑی کا واقعہ ہو جاتا. مجھے آپ ہی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ سنا ہے غیب میں ایک کارخانہ ہے مخصوص جہاں پہ بنتے ہیں مولا کے جانثار. اب آپ کو ہم دیکھ کر آئے ہیں. وہ میر انیس پر ایک دفعہ ان کے ہونے والے کام کی فہرست میں دیکھ رہا تھا. وہ علامہ بھی ساتھ ہی وہیں بیٹھے تھے ان کے سندھی مسلم والے فلیٹ میں، جس میں کتابیں زیادہ تھیں اور لوگ کم تھے. میں اور اکثر کہتے تھے کہ یار اس میں علامہ سے ملاقات کم ہوگی، ان کی کتابیں ذرا، ہم بھی جیسے آپ کی عادت ہے ہم بھی کتابیں تاڑتے تھے کہ آج کل وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کام کیا کرنے والے ہیں. تو 2018 میں انہوں نے کہا یار میں میر انیس کے کلام میں جتنے حشرات الارض کے نام آئے نا ان کا اشاریہ بنا رہا ہوں. پھر اس کے بعد اسی سیریز کی 3 کتابیں آئیں ان کی. ضمیر اختر نقوی تاریخ ذکر میں، مطلب ذاکری کی روایت میں دور جدید کے سب سے منفرد ذاکر تھے. مطلب وہ خطابت کی تمام ضرورتیں بالکل بول چال کی سطح پر رہ کر پوری کر دکھاتے تھے. یہاں تو لوگوں کو ہوا بھی نہیں لگی کہ خطابت کہتے کسے. یہاں خطابت آواز بنا کے صداکاری کرنا اور وہ جیسے لہری کی آواز میں رستم کا رجس پڑھنا ہے، یہ سب فضولیات ہے. یہ ہے بدتمیزی کہ آپ آواز کی نقل کر کے دکھائیں کر کے، جو آواز بھاری کر کے بولتے ہیں، یہ بدتمیزی ہے. تو وہ اپنی خدا داد آواز
کو گفتگو کے آہنگ میں استعمال کر کے انہوں نے ذاکری کی تاریخ میں واہ ادبیت، شائستگی اور وقار داخل کیا. کیا بات. ایسا ہی ہے. اور پھر یہ کہ ضمیر اختر صاحب کا اتنا بڑا احسان ہے اپنی ملت پر بھی اور اپنے تمام سامعین پر بھی کہ انہوں نے غم کو ولگرائز کرنے سے بغاوت کی. انہوں نے افسوس یہ کہ یہاں جو زمانہ پایا اپنی اٹھان میں وہ فرقے وارانہ تھا، تو اس میں ان کے مطلب کے لوگ انہیں بہت ہی کم ملے ہیں، مطلب بہت ہی کم. اور لوگ آتے تھے اپنی ترکیبیں پوچھنے کے مناظرہ ہو رہا ہے، ہم کیا کریں، فلاں واقعہ نکالیے. تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے اس طرح کے پیشہ ور مناظرے بازوں کی حوصلہ افزائی کی وہ فوراً حوالہ نکال دیا. وہ یہ حوالہ نکال دیں گے شمع کا پہلا شمارہ کب شاید وہ فوراً ادھر گھوم کے نکال لائیں گے. لیکن یہ کہ ذرا ان پہ تان کرنے کے لیے وہ واقعہ بالکل یہ مطلب میں ذمہ داری سے ہی بات کہہ رہا ہوں، ان پہ طرح طرح کی ان کے خلاف سازشیں ہوئی جو میں ان کی زبان سے سن کے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ کسی اور کی زبان سے. اور ان کو بالکل بالشتیوں میں رہنے پر مجبور ہونا پڑا. جب بہت زیادہ فیڈ اپ ہو گئے تو اپنے مزاج سے ہٹ کے ایک دن اچانک مجلس میں انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس کراچی والوں نے مجھے پہچانا نہیں، نام ہے میرا ضمیر اور میں ہوں ان کا فقیر مولا کا. فقیر ہوں اس لیے بے ضمیر نہیں ہوں. نام ضمیر ہے لیکن فقیر ہوں، پہچانا نہیں کراچی والوں نے. ہاں مولا میرا جناب امیر، میں ان کا فقیر ہوں، ضمیر ہوں مگر فقیر ہوں، فقیر ہوں اس لیے بے ضمیر نہیں ہوں. بس سمجھ لیجیے ان کے انتقال سے ایک مہینے پہلے کی مجلس آئے تو یہ انہوں نے کہا.